شٹ، یہ تمہارے بلڈی پیریڈ مجھے بہت زج کرتے ہیں انایا۔ جو مرضی کرو، اس چیز کا کوئی حل نکالو، میں اتنے دن انتظار نہیں کر سکتا۔ انایا درد سے بحال تھی مگر احتشام کو پرواہ تک نہیں تھی۔ انایا بے بسی سے بولی، احتشام یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ احتشام اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میرے بھی بس میں نہیں ہے جانے من، ابھی ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، 4 دن نہیں گزرے اور یہ سب۔ وہ انایا کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کچا چبا جائے گا۔ انایا نے آنکھیں بند کر لی۔ 4 دن میں اس نے انایا کے ساتھ کوئی رعایت نہیں بخشی تھی بلکہ اپنی منمانیاں ہی چلائی تھی۔ جب بھی رات گہری ہوتی انایا کا جی گھبرانے لگتا کہ اب سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں جائیں گے اور اس کی شامت احتشام کے ہاتھوں پکی ہوگی۔ پوری رات وہ احتشام کی منتیں کرتی رہ جاتی تھی لیکن وہ بخشنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، اس لیے مخصوص ایام میں اس نے سکا سانس لیا تھا مگر درد بہت زیادہ تھی۔ احتشام نے انایا کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، کہیں تم مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے یہ سب بہانے تو نہیں کر رہی، جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ انایا یہ سن کر حیران ہوئی تھی، کہنے لگی، نہیں میں ایسا کیوں کروں گی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگا، اوکے لیٹو، اب یہ تو ممکن ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ احتشام کی بات سن کر انایا پریشان ہوئی تھی۔ کچھ نہ کچھ سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ احتشام مجھے پین ہو رہا ہے۔ او شٹ، اب پین تو تمہیں روز ہی ہوتا ہے، تم نے 4 دن میں مجھے بور کر دیا ہے، ہر وقت درد کو اپنے اوپر سوار رکھتی ہو، درد میں مزہ ہے سمجھی، چلو آؤ میرے پاس۔ احتشام لیٹ کر اپنا بازو پھیلا چکا تھا مگر انایا نے انکار کر دیا، میں آپ سے کہہ چکی ہوں مجھے پین ہو رہا ہے، اس لیے مجھ سے دور رہیں۔ اس بار انایا کا لہجہ سخت تھا۔ احتشام نے اسے غصے سے دیکھا۔ پین ہو رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا تم سے، بتاؤ پین کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے لیمپ بند کیا اور اگلی لمحے انایا کی دل خراش چیخ نکلی تھی، لیکن احتشام اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا اور پھر اس نے انایا تمہیں نہیں پتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تم میری محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتی، میں تم سے عشق کرتا ہوں، مرتا ہوں تم پر۔ احتشام یونیورسٹی کی کینٹین پر بیٹھا، بجائے سیمیسٹر کے پیپر پر ڈسکشن کرنے کے یہاں انایا سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ بری طرح سے نروس ہوئی تھی، کہنے لگی، یہ تم کن باتوں کو لے کر بیٹھ گئے؟ میں تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچتی، اور ویسے بھی میرے نزدیک میرا کیریئر بہت اہمیت رکھتا ہے، تم جانتے ہو کہ میرے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ انایا کو احتشام کو محبت کرنے کا اظہار بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا کیونکہ اس کا ارادہ جاب کرنے کا تھا۔ احتشام کہنے لگا، ہاں تو کوئی بات نہیں، ہم مل کر ذمہ داریاں نبھا لیں گے۔ دیکھو جاب تو مجھے بھی کرنی ہے اور میرے سر پر کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہے، میری بہن کی شادی ہو چکی ہے، بھائی دبئی میں اور میرے والدین کو بھی دبئی بلا رہے، لیکن میرے والدین صرف میری وجہ سے نہیں جا پا رہے، چاہتے میری شادی ہو جائے۔ جاب تو تمہیں پتہ ہے کہ میں اسٹارٹ کر چکا ہوں، اس لیے یونیورسٹی میں بس کبھی کبھی لیکچر لینے آتا ہوں، پروموشن بھی میری ہو جائے گی، مسئلہ تمہارا ہے۔ انایا پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میرے والدین نے چند مہینے میں ہی واپس جانا اور پیپرز کے بعد میں بالکل فری ہوں، پلیز تم اپنے گھر پر بات کرو، کوئی نہ کوئی حل تو نکل آئے گا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، شادی بھی تم سے ہی کروں گا۔ انایا گہری سانس لے کر رہ گئی۔ احتشام تو مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں گھر میں سب سے بڑی ہوں، مجھ سے چھوٹی میری بہن اور اس سے چھوٹا میرا بھائی ہے جو ابھی صرف کالج میں پڑھ رہا ہے، میری بہن نے بھی کالج میں ہی پڑھا ہے، اس نے ابھی یونیورسٹی اسٹارٹ کرنی ہے، میں جاب کروں گی تبھی گھر چلے گا۔ تم جانتے ہو میرے والد کے انتقال کو صرف چند ماہ گزرے ہیں، اب میں کتنی کرائسس میں آ چکی ہوں، ساری جمع پونجی ختم ہو گئی ہے، میری والدہ کو مجھ سے امیدیں وابستہ، مجھے جاب چاہیے اور میں تب تک شادی کا بخیرہ نہیں پال سکتی، اگر تمہیں اتنی جلدی ہے تو تم کسی اور سے شادی کر لو۔ یہ سن کر احتشام کو غصہ آیا تھا، کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا، کسی اور سے کیوں کروں؟ دیکھو محبت میں نے تم سے کی ہے، شادی بھی تم سے کروں گا، کہہ رہا ہوں کہ مل کر تمہاری
فیملی کے مسئلے کو بھی حل کر لیں گے۔ فی الحال میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں اور میں انکار نہیں سنوں گا۔ اس بار احتشام کا انداز حتمی تھا، جیسے خود سے فیصلہ کر چکا ہو۔ عنایہ اسے سمجھانا چاہتی تھی لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اگلی روز اس نے اپنا رشتہ عنایہ کے گھر بھیج دیا اور اس کی والدہ عنایہ کو دیکھ رہی تھی۔ احتشام کے گھر والوں نے یہی کہا کہ ہمارا بیٹا اور آپ کی بیٹی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی شادی جلدی کر دی جائے۔ یہ سن کر عنایہ کی والدہ نے عنایہ کی طرف دیکھا تھا جو نظریں چرا گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب فیصلہ ان دونوں نے کر لیا تو میں کون ہوتی ہوں انکار کرنے والی۔ شادی 1 مہینے بعد ہی طے ہو چکی تھی۔ عنایہ کی والدہ کہنے لگی مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، میں نے تو بہت کچھ سوچ رکھا تھا کہ تم ایک اچھی جاب کرو گی۔ وہ کہنے لگی جاب میں بعد میں بھی جاری رکھ سکتی ہوں، احتشام کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس اس کے والدین نے دبئی جانا ہے اس لیے وہ لوگ شادی جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال 1 مہینے بعد عنایہ کی شادی ہو چکی تھی۔ شادی کی رات احتشام جب کمرے میں آیا تو عنایہ کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر بے خود سا رہ گیا تھا۔ کہنے لگا مجھے لگتا ہے میں نے پوری دنیا کو مسخر کر لیا ہو، تمہیں اندازہ نہیں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ عنایہ کا شرمایا شرمایا روپ دیکھ کر اس کی بے خودی عروج پر تھی۔ اسے منہ دکھائی کی انگوٹھی پہنا کر وہ فوراً سے اس کے قریب ہوا تھا۔ عنایہ کچھ گھبرائی تھی، اسے لگا تھا کہ احتشام اس سے باتیں کرے گا، اسے اعتماد دے گا، مگر وہ اس کے زیورات بڑی جلدی سے اتارنے میں مصروف تھا۔ کہنے لگا بہت صبر کیا میں نے، یونیورسٹی میں تو تم مجھے ہاتھ تک پکڑنے نہیں دیتی تھی، جانتی ہو کتنی شدت سے چاہتا ہوں تمہیں۔ احتشام کی جلد بازی پر وہ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ احتشام یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑے، میں خود دوپٹے کی پن اتار لوں گی۔ وہ اس کے دوپٹے کو کھینچ کر اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عنایہ نے خود ہی پن اتار دی۔ احتشام کی وار فرتگی عروج پر تھی، اس کا دوپٹہ ایک طرف ہینگ چکا تھا، نظر اس کے گہرے گلے سے چھلکتے رنگ روپ کی طرف تھی۔ عنایہ پر فطری گھبراہٹ طاری ہوئی تھی، وہ عنایہ کو لٹا چکا تھا، اس کی گردن کو اپنے ہونٹوں کی دسترس میں لے چکا تھا، اور پھر تو عنایہ کا پلیز پلیز کہنا بھی احتشام کے جنون کو کم نہیں کر پایا تھا۔ آدھی رات تک احتشام کا جنون سہنے کے بعد عنایہ نے کہا پلیز مجھے سونے دے۔ وہ کہنے لگا اتنی جلدی کیوں سونے دوں؟ جانتی ہو کتنا تڑپایا تم نے مجھے، ایسا بھی کیا تھا تم میں عنایہ جو تم اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی؟ عنایہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا شدت پسند بھی ہو سکتا ہے جتنی وہ محتاط مزاج کی تھی، کسی بھی لڑکے کو حد سے تجاوز نہیں ہونے دیتی تھی، اور احتشام کو لگتا تھا کہ وہ نخرے دکھاتی ہے۔ صبح کی روشنی پھیلنے کے بعد ہی احتشام نے عنایہ کو بخشا تھا۔ شادی کے 2 دن بعد عنایہ کے ساس سسر اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ دبئی چلے گئے۔ پیچھے گھر میں اب صرف عنایہ ہی یہاں پر احتشام کے ساتھ تھی۔ 1 ہفتے کی آفس کی چھٹی تھی اور عنایہ بھی سوچ رہی تھی کہ 1 مہینے بعد جاب ڈھونڈنا شروع کر دے۔ احتشام سارا دن گھر پر ہی ہوتا تھا اور عنایہ کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کئی بار کہہ چکی تھی کہ کہیں گھومنے چلتے ہیں، یہی تو دن ہے گھومنے پھرنے کے، انجوائے کرنے کے، لیکن احتشام کہتا مجھے تو کمرے میں انجوائے کرنا ہے۔ شادی کے 4-5 دن بعد جب عنایہ کے مخصوص ایام شروع ہوئے تو احتشام سے وقت گزارے نہیں گزر رہا تھا۔ اب بھی اسے ضد کر رہا تھا کہ وہ اسے کوئی حل بتائے، کیونکہ وہ اتنا صبر نہیں کر سکتا۔ عنایہ جب رونے لگی تو وہ پیچھے ہٹا تھا، خود پر احتشام کا وزن پا کر اس کی درد کی شدت بڑھتی تھی، مگر وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ جب دیکھا کہ عنایہ رونے لگی ہے تو پیچھے ہٹ گیا، اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ بہت بول لڑکی ہو تم، سارا موڈ خراب کر دیا، یہ کہہ کر کروٹ بدل کر سو گیا۔ لیکن عنایہ درد سے دوہری ہوئی تھی۔ یہ 7 دن احتشام نے بڑی مشکل سے کاٹے تھے، اور اس کے بعد وہ اپنی سی روز کی روٹین پر لوٹ آیا تھا۔ آفس سے واپس آتا تو عنایہ کو کچن میں کام کرتے دیکھ کر بھی صبر نہیں کرتا تھا، اسے گود میں بھر کر کمرے میں لے آتا۔ عنایہ اس کی اس قسم کی حرکتوں سے پریشان ہوئی تھی، کہنے لگی آپ کس قسم کے انسان ہیں؟
آپ میں ذرا بھی لحاظ نام کی چیز نہیں ہے۔ میں آپ سے تنگ آ چکی ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، ایک تو میں تم سے رومانس کرتا ہوں اور ایک تم ہو کہ مجھے نخرے دکھا رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، مجھے پتا ہوتا کہ آپ اس قدر جنونی قسم کے مرد ہیں تو میں آپ سے کبھی بھی شادی نہ کرتی۔ احتشام کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا، یہ کس لہجے میں تم مجھ سے بات کر رہی ہو؟ اور لہجہ کافی بلند تھا۔ عنایہ چپ ہوئی تھی۔ احتشام کہنے لگا، آئندہ مجھ سے اس لہجے اور انداز سے بات مت کرنا، اور میں جنونی ہوں، میرا جو دل چاہے گا میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ تمہارا کلاس فیلو نہیں ہوں کہ تم میرے ہاتھ پکڑنے پر مجھے کھری کھری سنا دو اور میں چپ ہو جاؤں۔ شوہر ہوں تمہارا۔ یہ کہہ کر وہ عنایہ کے قریب آیا تھا۔ میرا جب دل کرے گا تمہارے پاس آؤں گا، جو دل کرے گا وہ کروں گا۔ خبردار جو تم نے مجھے روکنے ٹوکنے کی کوشش کی تو۔ وہ اپنا چہرہ عنایہ کے چہرے کے قریب کر کے غضبناک لہجے سے کہہ رہا تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا اور عنایہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے یاد آنے لگا یونیورسٹی میں شروع کے مہینوں میں احتشام نے اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی تھی۔ عنایہ کی دوست نہیں آئی تھی اور احتشام پروفیسر کے کلاس میں آنے سے 1 منٹ پہلے ہی کلاس میں داخل ہوا اور سامنے کی سیٹ پر عنایہ کے برابر میں بیٹھ گیا۔ عنایہ نے جب احتشام کو اپنے برابر بیٹھے دیکھا تو بیچ میں بیک رکھ دیا تھا اور خود پیچھے کھسک گئی۔ احتشام کو عنایہ کا یوں پیچھے ہٹنا عجیب لگا تھا۔ وہ دیکھنے میں اچھا خاصا ہینڈسم تھا۔ لڑکیاں تو اسے دوستی کی خواہش مند تھی، لیکن یہ لڑکی جتنی خوبصورت تھی اتنی اپنے آپ میں رہنے کی عادی تھی۔ کسی بھی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی۔ ہاں، اگر کوئی بہت ضروری کام ہوتا تو پوچھ لیتی تھی۔ احتشام پہلے سے اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا اور آج تو اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جان بوجھ کر کہنے لگا، میرا پین خراب ہے، پلیز دے دیں۔ عنایہ نے اپنا پین اس کی طرف بڑھا دیا۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی تو احتشام کہنے لگا، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ لیکن عنایہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کہنے لگے کہ نہیں، مجھے لڑکوں سے دوستی کرنا پسند نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ لڑکوں سے دوستی کرنے میں کیا حرج ہے، پلیز ہاتھ ملائیں نا میرے ساتھ۔ جان بوجھ کر وہ اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا اور عنایہ مسلسل انکار کر رہی تھی۔ جب اچانک سے اس نے عنایہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اگلے لمحے وہ اس پر چلائی تھی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے۔ کلاس میں موجود جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے سب احتشام کو دیکھنے لگے۔ اس نے فوراً سے عنایہ کا ہاتھ چھوڑا اور کلاس روم سے باہر نکل گیا۔ اسے اپنی انسلٹ فیل ہوئی تھی اور وہ دل میں کہیں رہ گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے عنایہ سے سوری بھی کہا تھا۔ آہستہ آہستہ صرف نوٹس اور اسائنمنٹ کے متعلق ان کی بات ہوتی تھی، لیکن وہ خوش تھا کہ عنایہ اس کی بات سن لیا کرتی تھی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی اس نے کیا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میں رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ عنایہ کو یہ نہ لگے کہ اس کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے۔ اس دوران احتشام نے کبھی بھی عنایہ کو ہاتھ لگانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، اس لیے عنایہ کو وہ ایک اچھا نوجوان لگا تھا، لیکن اس کی مجبوریاں شادی کے آڑے آ رہی تھی۔ لیکن اب جو روح وہ احتشام کا دیکھ رہی تھی وہ یکسر مختلف تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ وہی شخص ہے، اتنا جنونی، اور یہ انداز اور لہجہ۔ ابھی تو اس نے جاب کی بات بھی احتشام سے نہیں کی تھی۔ اس کا انداز دیکھ کر کچھ پریشان ہوئی تھی کہ کس طرح سے جاب کی بات کر رہے گی۔ دن سے احتشام کا موڈ اسے بہت خراب رہا۔ وہ بات کرتی تو آگے سے جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ البتہ رات کو اپنی منمانیاں کرنے سے باز نہیں آتا تھا، لیکن بنا اس کی تعریف کیے، بنا کوئی بات کیے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیتا۔ 2 دن سے عنایہ نے احتشام سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کے ہر جنون کو بڑی خاموشی سے سہ رہی تھی۔ پھر خود ہی اسے سوری کہنے لگی۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، اپنی ٹائی باندھ رہا تھا جب وہ اس کے سامنے کھڑی ہوگی اور اس کی ٹائی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ پھر ٹائی باندھنے لگی، لیکن احتشام کے ماتھے پر بل تھے۔ کہنے لگے، احتشام، آئی ایم سوری، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ عنایہ نے دوبارہ سے کہا، آئی ایم سوری۔ وہ کہنے لگا، سوری کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں تو اس طریقے سے کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔
عنایا کہنے لگی تو پھر کس طرح سے راضی ہوں گے؟ مجھے بتا دو۔ بس وہ اسے کمر پہ ہاتھ رکھ کر قریب کر چکا تھا، اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر چکا تھا، اپنی شدتیں دکھانے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے چھوڑ دیا، کہنے لگا میں ایسے راضی ہو تو آئندہ مجھے راضی کرنا ہو تو ایسے ہی کچھ کر دینا۔ عنایا اس کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ شام کا جب وہ آیا تو وہ تیار تھی۔ اسے یوں تیار دیکھ کر احتشام کی بے خودی بڑھی تھی، اس کے قریب آ گیا۔ اس بار عنایا نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ کافی خوش تھا، کہنے لگا کہ روز ایسے تیار ہو کر رہا کرو۔ کہنے لگی کہ ہماری شادی کو 1 مہینہ ہونے والا ہے۔ احتشام کہنے لگا تو کیا ہوا؟ میرے لیے تو ابھی بھی یہ شادی نہیں ہے اور کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی احتشام مجھے آپ سے کچھ بات کرنے کی سن رہا ہوں، نہ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا کہ نو، تم کوئی بھی جاب نہیں کرو گی۔ احتشام کی بات سن کر وہ حیران ہوئی تھی، کہنے لگی میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی تھی کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ انہیں ضرورت ہے۔ ماہانہ کتنا خرچہ ہے ان کا مجھے بتاؤ۔ وہ کہنے لگی جتنا بھی ہے لیکن میں آپ سے نہیں لوں گی۔ احتشام کہنے لگا کیوں نہیں لوگی؟ میں دے دیا کروں گا جب تک تمہارا بھائی کسی قابل نہیں ہو جاتا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عنایا کہنے لگی لیکن میری والدہ کو کبھی بھی آپ سے پیسے نہیں لیں گی۔ میں اس لیے آپ سے کہہ رہی تھی کہ میرے سر پر اپنی ذمہ داریاں ہیں، لیکن آپ میں صبر نہیں تھا۔ اتنا کہہ کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا، کہنے لگا ہاں نہیں تھا صبر، 4 سال کیسے کاٹے یہ مجھے پتا ہے۔ صرف تمہیں دیکھ کر گزارا کیا تھا اور صرف دیکھ کر گزارا ہوتا نہیں تھا۔ دیکھو میں تمہیں بہت شدت سے چاہتا ہوں اور یہ تم بھی اچھے طریقے سے جان چکی ہو۔ تم جاب کرو گی تو کسی نہ کسی مرد سے تمہارا واسطہ پڑے گا، کسی سے ہنس کر بات کرنی پڑے گی، کسی کے ساتھ جانا آنا پڑے گا، کچھ اور نہیں تو باس کے کمرے میں آنا جانا پڑے گا، اور یہ تو سب کچھ سوچ کر میں برداشت نہیں کر پا رہا، تو پھر ہوتے ہوئے تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ احتشام کی باتیں بدل چکی تھی۔ عنایا کہنے لگی احتشام کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں کسی اور کے ساتھ چکر چلا لوں گی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا نہیں، جب تم نے مجھے 4 سالوں میں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دی تو میں کیسے تم پر شک کر سکتا ہوں؟ تم پہ شک نہیں کر سکتا لیکن میں برداشت نہیں کر سکتا، بس اتنی سی بات ہے۔ عنایا کو اپنی شادی کے فیصلے پر افسوس ہوا تھا، اسے احتشام کی بات ماننی نہیں چاہیے تھی۔ کہنے لگی آپ مجھے پہلے بتا دیتے، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ آپ مجھے جاب سے منع نہیں کریں گے۔ وہ کہنے لگا پہلے بتا دیتا تاکہ تم مجھ سے اور صبر کا امتحان لیتی۔ نو مائی وائف، مجھ سے صبر نہیں ہوتا تھا، اور میرا بس چلتا نا تو میں شادی سے پہلے تمہارے ساتھ۔ احتشام کی بات پر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلی تھی، کہنے لگا لیکن تم نے ذرا بھی ڈھیل نہیں دکھائی، بس ایک بار ذرا سی گنجائش پیدا کر لیتی تو میں۔ بے اختیار عنایا کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ بے ساختہ تھپڑ مار چکی تھی، لیکن فوراً سے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا۔ احتشام اسے حیرت اور غصے سے دیکھ رہا تھا، وہ بری طرح سے گھبرائی تھی کہ یہ کیا کر بیٹھی ہے، لیکن احتشام کی بات ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ اپنا ہاتھ ہی روک نہیں پائی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ احتشام اس کے بارے میں اس حد تک سوچتا ہے، اور اگر وہ اسے ذرا بھی ڈھیل دیتی تو شادی سے پہلے اس کے ساتھ بہت کچھ کر لیتا۔ وہ تو اس کے بارے میں ایسا کچھ بھی سوچ نہیں سکتی تھی، لیکن تیر کمان سے باہر نکل چکا تھا۔ وہ کہنے لگی احتشام آئی ایم سوری۔ وہ غصے سے دہاڑا تھا، کہنے لگا شٹ اپ، پھر اس کی کلائی پکڑ کر زور سے دبوچ دی کہ وہ کراہ کے رہ گئی۔ کہنے لگا تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ؟ عنایا کہنے لگی میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، آپ کی بات ہی کچھ۔ اب اس نے بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ وہ اس سے بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ کہنے لگا کیا سمجھتی ہو خود کو؟ بہت نیک پارسا ہو تم، اور اتنی بااختیار ہو کہ مجھے تھپڑ مار دو گی؟ نہیں کرو گی تم جاب، اور نہ ہی میں اب تمہارے گھر کے اخراجات اٹھاؤں گا۔ وہ غصے سے پاگل ہوا تھا۔ عنایا فوراً بیڈ سے اٹھی تھی،
रोते हुए उसने हाथ छोड़ दिए थे। कहने लगी कि नहीं नहीं, प्लीज़ एहतेशाम, मुझे माफ़ कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जानते हैं ना मैं किस किस्म की लड़की हूँ। आज से पहले मैंने किसी लड़के की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था। और आप जिस तरह की बात कर रही हैं ना, यकीन माने आप मेरे शौहर हैं, आपसे मुझे मोहब्बत है। लेकिन इसके बावजूद जब आप मेरे करीब आती हैं तो मुझे इतनी शर्म झिझक आती है। यही तो मशरकी लड़कियों का शेवा होती है। मगर ये बात एहतेशाम कहाँ समझ रहा था। उस पर तो इस वक्त जुनून सवार था। वो अपनी पैंट से बेल्ट निकाल चुका था और अगली पल में उसने जोर से उसके बाहों पर मारा था। दर्द के मारे तो अनाया की चीख लबों से निकली थी। वो चिल्ला रही थी। मगर आज एहतेशाम ने एक नया तरीका अपनाया था। उसे अनाया की बुलंद होती चीखें मजीद सुकून दे रही थी। अगले ही पल उसने उस पर बेपनाह सख्ती करना शुरू कर दी। उसके हाथ में बेल्ट था और अनाया का नाजुक वजूद था जिस पर वो पे दर पे शिद्दतें लुटा रहा था। और वो चीख चीख कर कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दे। जब फिर भी एहतशाम की मर्दानगी को सुकून न मिला तो उसके वजूद से हर एक कपड़े को उतार दिया, एक एक करके फाड़ कर एक तरफ फेंक दिए। कुछ यकीन ही नहीं कर सकता था कि कुछ देर पहले ये फ्रॉक और ट्राउज़र अनाया ने अपने वजूद पर ज़ेबतन कर रखा था। वो बिल्कुल बेहिजाब अपने प्राइवेट पार्ट्स को अपने हाथों से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और फूट फूट कर रोए जा रही थी। सामने बेड पर बैठे हुए एहतशाम ने बेल्ट को अपने हाथ पर लपेटा और फिर गुस्से से कहने लगा, चलो अब यूं ही इसी अंदाज में तुम मुझे उठक बैठक करके दिखाओगी, कान पकड़ोगी, उठक बैठक करोगी और 1000 मर्तबा करोगी। एहतशाम, मुझे माफ़ कर दे, मैं दोबारा आप पर हाथ नहीं उठाऊंगी। पूरे वजूद पर नील के निशान थे और जगह जगह से खून भी रिसने लगा था। डरते डरते वो उठक बैठक कर रही थी और बार बार गिर रही थी। जैसे वो गिरती तो एहतशाम एक बार फिर गुस्से से ज़मीन पर बेल्ट मारकर उसे डराने की कोशिश करता। जब उसकी टांगों से जान बिल्कुल भी ख़त्म हो गई तो वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। अगले रोज़ जब उसकी आंख खुली तो अपने बेहद करीब एहतशाम की गर्म सांसें महसूस करके वो घबरा कर उठी थी। फ़ौरन से उठकर उसने अपने दोनों हाथ सीने पर रखे और पीछे हटने की कोशिश की थी। मगर एहतशाम उसे बाजू से पकड़कर कहने लगा कि अरे अरे, मेरी जान, डर क्यों रही हो? शौहर हूँ मैं तुम्हारा। तब उसे याद आया था कि जब वो बेहोश हुई थी तो मुकम्मल तौर पर बेलिबास थी, लेकिन अभी उसके वजूद पर कपड़े मौजूद थे। उसके चेहरे, बाजू, हाथ, जहाँ जहाँ नील के निशान थे वहाँ उसने मरहम लगा रखी थी। बड़े प्यार से उसे बाहों में भरकर कहने लगा, देखो, शौहर पर हाथ नहीं उठाया करते, ऐसी औरतों पर जहन्नुम का अजाब नाजिल होता है। जानती हो तुम, दुनिया में भी फरिश्ते उन पर लानत भेजते और आखिरत में भी फिर उन्हें सज़ा देते हैं। मैं थोड़ा चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और सज़ा दे, तभी मैंने खुद तुम्हें सज़ा दी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और सज़ा देता। चलो शाबाश, आइंदा ऐसी गलती मत करना। खौफ के मारे अनाया का सांस रुक रहा था। वो अभी भी यूं कांप रही थी जैसे दरख्त की शाख पर कुछ सूखा पत्ता खिजा के मौसम में सनसनाता है। पूरा दिन वो घर ही रहा था। उसके लिए नाश्ता फिर खाना लेकर आया था और वो डरी सहमी चुपचाप बैठी थी। उसे लग रहा था जैसे एहतशाम का दिमाग खराब हो चुका है। उसने किसी साइको से शादी कर ली है। अभी वो इसी अंदाज में बैठी थी जब उसके दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दरवाज़ा अनाया ने ही जाकर खोला था। सामने उसकी माँ, छोटे बहन भाई उसे मिलने आए थे। जैसे उन्होंने इसकी हालत देखी तो उसकी माँ का कलेजा मुंह को आया था। वो अनाया को फौरन सीने से लगाकर बींज गई, मगर अपने हाथ जब उन्होंने उसके कंधों पर रखे तो एक सिसकी अनाया के लबों से निकली थी। वो अपनी बेटी की हालत देखकर कहने लगी कि बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? बताओ मुझे, मेरा जी घबरा रहा है। क्या तुम पर एहतशाम ने हाथ उठाया है? वो बस रोए जा रही थी। जब एहतशाम भी नहाकर बाहर आया, अपने सामने सास और साली साले को देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छा, तो तुम्हें मेरा समझाया हुआ समझ नहीं आया। तभी अपनी माँ और बहन भाइयों को यहाँ पर बुला लिया। अपनी बहन की हालत देखकर अनाया के भाई को भी गुस्सा आया था। वो फौरन आगे बढ़ा। उम्र में वह एहतशाम से काफ़ी छोटा था।
کہنے لگا احتشام بھائی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، اتنی چاہ سے آپ میری بہن کو اپنی دلہن بنا کر لے کر آئے تھے، ہمیں تو لگا تھا کہ جیسے وہ یہاں پر عیش کر رہی ہوگی، مگر آپ کی ہمت کیسے بھی میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی؟ بولنے وہ تو اس کے گلے کو پکڑ چکا تھا جب احتشام نے اگلی پل اس کے چھوٹے بھائی ارمان کو گلے سے پکڑ کر دور کر دیا۔ کہنے لگا ابے اوئے انڈے سے تو نکلا نہیں اور میرے سامنے زبان چلا رہا ہے، تو وہ تو کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا؟ ہم میاں بیوی ہیں، اب میں اسے ماروں پیار کروں جو کچھ مرضی کروں، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ اور یہاں میرے گھر میں کس کی اجازت سے آئی ہو تم لوگ؟ عنایہ کی ماں تو بے حد معصوم سی تھی، آج تک انہوں نے کبھی لڑائی جھگڑے والے کاموں میں آگے قدم نہیں بڑھایا تھا۔ فوراً اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہنے لگی کہ بیٹا چل ہمارے ساتھ، میں تجھے یہاں پر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، لیکن احتشام نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی کمر پر زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ پھر کہنے لگا اچھا عنایہ تم جاؤ گی یہاں سے؟ میاں بیوی میں تو 100 طرح کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، کیا آنٹی جی آپ کو نہیں پتا کہ جو مائیں اپنی بیٹیوں کو زبردستی اس کے سسرال سے لے کر آ جاتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پر واویلا مچا کر اپنی بیٹی کو مائکے لا کر بٹھا دیتی ہیں تو ان کی زندگی کیسے عجیب ہو جاتی ہے، معاشرے میں ان کی عزت نہیں رہتی، اور خاص کر جب لڑکی کا باپ پہلے سر پر موجود نہ ہو۔ اگر آپ یوں میرے ساتھ ضد پر اڑ کر اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر جائیں گی تو پھر کل میں بھی جو کچھ کروں گا وہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جانتی نہیں مجھے احتشام ملک ہوں میں؟ صاف صاف وہ دھمکی سے ظاہر کر رہا تھا کہ اسے طلاق بھی دے سکتا ہے، اور عنایہ تو کام کر رہ گئی تھی، اسے اپنی چھوٹی بہن بھائی کا خیال تھا۔ فوراً احتشام سے کہنے لگی کہ پلیز آپ جائیں یہاں سے، میں خود بات کر لوں گی۔ شادی کے بعد پہلی بار اس کے بہن بھائی یہاں پر آئے تھے، وہ اپنے آپ کو بامشکل مسکراتے ہوئے دکھاتی کہنے لگی کہ امی ہم دونوں کے بیچ بس ایسے ہی معمول کی چھوٹی موٹی لڑائی ہو گئی تھی، آپ فکر مت کریں، آپ گھر جائیں، میں اور احتشام بہت خوش ہیں، بس غلطی بھی میری ہی تھی۔ اس کی ماں پوچھتی رہ گئی کہ بتاؤ کیا غلطی تھی، مگر چاہ کر بھی وہ کچھ بتا نہ پائی۔ کہنے لگی کہ اماں یہ میرا اور احتشام کا اپنا معاملہ ہے، میں خود ہی اسے ہینڈل کر لوں گی، فکر مت کیجیے۔ احتشام تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس کی ماں کو تسلی تو نہ ہوئی تھی لیکن پھر بھی آنسو بہاتی صرف اس ڈر سے کہ داماد طلاق نہ دے دے، وہ اپنی بیٹی کو وہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد احتشام تیار ہوا تھا، ایک نظر اس نے عنایہ کو دیکھا، جسم پر جو نیل کے نشان تھے وہ اب نیلے پیلے ہوتے جا رہے تھے۔ کہنے لگا اب جب تک تمہارے وجود سے یہ داغ ختم نہیں ہوتے، پتہ نہیں ختم ہوں گے بھی یا نہیں، تب تک تمہارے قریب آنے کو دل بھی نہیں چاہے گا۔ یہی چاہتی تھی نا تم کہ تم میرے سے مار کھاؤ اور تمہارا وجود بگڑ جائے اور پھر تم اسے چھٹکارا پالو۔ عنایہ کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی کس بات کا جواب دے اور کس کا نہ دے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ رہ چکی تھی۔ دھیرے دھیرے احتشام کا رویہ اس سے کچھ بدلنے لگا تھا، کچھ وہ کام بھی بہت مصروف ہو چکا تھا۔ آفس میں جو نیا پروجیکٹ شروع ہوا تھا اس میں اس کی ڈیوٹی سخت ہو چکی تھی، وہ صبح 8 بجے گھر سے جاتا اور رات 9 بجے سے پہلے گھر نہیں آتا تھا۔ عنایہ کے ساتھ بھی اس کا رویہ بس ایسا ہی تھا کہ وہ بہت کم ہی اس کے قریب آ رہا تھا۔ عنایہ کو تو یہ بھی شک ہونے لگا تھا کہ شاید اس کا کسی اور لڑکی کے ساتھ تعلق ہے۔ اس روز جب احتشام سے بڑی مشکلوں سے اجازت لے کر وہ اپنے مائکے آئی تو سامنے کا منظر اسے تھوڑا پریشان کر گیا تھا، کیونکہ اس کی ماں کچن میں خالی ڈبوں سے دال ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی چھوٹی بہن جو اپنی دھن میں آئی تھی کہنے لگی کہ اماں اسٹور روم میں تو آٹا بھی ختم ہو گیا، اب آٹا کہاں سے آئے گا؟ عنایہ کو دیکھ کر وہ دونوں ہی ہڑبڑائی تھی، بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا، مگر وہ فکر مندی سے کہنے لگی کہ کیا گھر میں راشن ختم ہو گیا؟ وہ کہنے لگی کہ بیٹا اتنے دنوں بعد آئی ہو، تم یہ کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ آؤ تم بیٹھو، میں ابھی بازار سے سودا لے کر آتی ہوں۔ جیسے انہوں نے اپنا مخصوص پرس نکالا تو عنایہ نے فوراً چھین کر اس میں دیکھا تو صرف چند 100 کے تڑے مڑے نوٹ تھے اور اس میں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے فوراً اپنے پرس میں موجود
پیسے نکال کر اپنی ماں کو دیے اور ان کے ساتھ جا کر راشن لے کر آئی تھی۔ کچھ نہ کچھ تو حل اسے نکالنا ہی تھا۔ اس کا بھائی پڑھائی چھوڑ کر کوئی جاب دیکھنے والا تھا، مگر وہ اسے منع کر چکی تھی کہ نہیں، ایسا مت کرو، تم پڑھائی کرو۔ اگر تم نے ابھی پڑھائی چھوڑ دی پھر دوبارہ کبھی پڑھ نہیں پاؤ گے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم زندگی میں کامیاب ہو جاؤ۔ بغیر کچھ کھائے پیے وہ واپس آ چکی تھی اور پھر کچھ سوچنے لگی۔ احتشام سے چھپ کر ہی اسے کرنا تھا جو بھی کرنا تھا۔ جہاں پر اس کا گھر موجود تھا وہاں پر سامنے ایک عالی شان کوٹھی تھی۔ کچھ روز پہلے عنایہ کو پتہ چلا تھا کہ اس گھر میں سیٹھ دلاور نام کا ایک شخص رہتا ہے، جس کے 2 بچے اور تیسرا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اور شام جب وہ اپنے ماں کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو اچانک اس گھر سے ایمبولینس نکلتی ہوئی دکھائی دی اور پھر رونے کی آواز آنے لگی۔ ہمسائے ہونے کے ناطے جب وہ اس گھر میں گئی تو سامنے کا منظر اس کا دل چیر ہی چکا تھا، کیونکہ سیٹھ دلاور کی بیوی مر چکی تھی اور بچہ بھی پری چور تھا، وہ بھی اپنی جان کی بات سے ہار گیا۔ دونوں معصوم بچے جن کی عمر 5 سے 8 سال کے درمیان تھی، وہ اپنی ماں کی میت کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ ایک نظر عنایہ نے سیٹھ دلاور کو دیکھا، وہ بھی پرنم آنکھوں سے اپنی بچوں کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھے تھے۔ تعزیت کرنے کے بعد وہ واپس آ چکی تھے۔ تب کچھ روز بعد یہ خبر آئی کہ انہیں اپنے بچوں کے خیال رکھنے کے لیے ایک کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے، کیونکہ دلاور کی والدہ بھی ویل چیئر پر تھی اور ملازمت سے بچے سنبھالنا مشکل ہو رہے تھے۔ صبح سے شام تک ہی بچوں کو سنبھالنا تھا، کیونکہ اس کے بعد دلاور خود گھر آ جاتا تھا۔ کچھ سوچ کر بڑی ہمت جمع کر کے احتشام کو بتائے بغیر عنایہ اس گھر میں گئی تھی۔ پہلی نظر میں وہ اسے دیکھ کر دلاور کو کچھ شک ہوا تھا۔ عمر میں وہ اسے 15 سال بڑا تھا۔ عنایہ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ کے چہرے پر یہ چوٹ کے نشان کیسے ہیں؟ ہچکچاتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ وہ بس کچھ ماہ پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو یہ اس کی چوٹوں کے نشان ہیں۔ وہ کچھ دیر اس کے چہرے پر نظر جمائے رکھنے کے بعد کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، آپ چند روز اس گھر میں آئیں، میرے بچوں کے ساتھ گل مل جائیں، اگر یہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جاتے تو میں آپ کو نوکری پر رکھوں گا۔ اس سے پہلے بھی کافی عورتیں آئی تھیں مگر بچے کسی کے ساتھ بھی ایڈجسٹ نہیں کر پائے تھے۔ واحد عنایہ تھی جس کے ساتھ بچے کھیلنے لگے۔ دلاور یہ دیکھ کر پرسکون ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ کو میرے بچوں کو سنبھالنے کا یعنی زندگی کی طرف واپس لوٹانے کے لیے آپ کی جو بھی محنت لگے گی اس کا میں آپ کو 40,000 دوں گا۔ عنایہ خوش ہو چکی تھی اور سوچ چکی تھی کہ وہ سارے پیسے اپنی ماں کو ہی دیکھے۔ صبح احتشام کی نظروں سے بچ کر وہ وہاں چلی جاتی، سارا دن بچوں کے ساتھ رہتی، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی اور کچھ وقت زرینہ بیگم کے ساتھ بھی گزار لیتی۔ اس روز جب وہ گھر آئی تو فوراً نہانے کے لیے واش روم جا چکی تھی۔ نہا کر جیسی باہر نکلی تو ایک دم سے ہڑبڑا چکی تھی، کیونکہ سامنے صوفے پر احتشام بیٹھا تھا، اسے چور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ اتنا جلدی کبھی نہیں آیا تھا۔ اسے اپنا آپ چور لگنے لگا۔ کہنے لگی کہ آپ جلدی آ گئے، سب خیریت تو ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا گھر میری مرضی، میں جب بھی ہوں، تمہارے چہرے کی ہوائیاں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا، ساتھ ساتھ باتیں کر رہا تھا اور ساتھ عنایہ کے ٹاول کو کھول کر ایک طرف پہن رہا تھا۔ اس کے بال کھل چکے تھے، کسی کھلونے کی طرح وہ اس سے دائیں بائیں چہرہ گھما کر دیکھ رہا تھا، گردن دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ گریبان کو بھی کھول کر دیکھ کر کہنے لگا تمہارے وجود سے یہ نیل کافی ختم ہوتے جا رہے ہیں، آج رات خود کو تیار رکھنا، میں یہ رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہوں گا۔ عنایہ کو اپنا بوجھل سا لگ رہا تھا، وہ چپ چاپ مان چکی تھی۔ اس کی طبیعت بھی کچھ بوجھل سی تھی۔ جیسے اس نے رات کے لیے خود کو تیار کیا اور بستر پہ احتشام اس کے قریب آنے لگا تو اچانک اس کا جی متلانے لگا۔ اسے اپنے پیٹ میں شدید درد محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ احتشام کی منتیں کرنے لگی کہ پلیز احتشام، مجھے پیٹ میں عجیب سا درد ہو رہا ہے، میرا جی خراب ہو رہا ہے، متلی آ رہی ہے، دور رہے مجھ سے۔ مگر احتشام اسے کہنے لگا کہ تمہارے ڈرامے ختم نہیں ہوئے، کئی ہفتوں سے میں تم سے دور رہ رہا ہوں، چاہتی کیا ہو تم؟ تمہارے لچھن مجھے کچھ اور ہی بتا رہے ہیں، بتاؤ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟
मगर वो अपने मुंह पर हाथ रखते उससे दूर हटाती वॉशरूम में भाग कर गई थी। जिस तरह उसकी तबीयत कुछ रोज से हो रही थी, उसे यही लग रहा था कि शायद वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आई थी। मुस्कुराकर वो एहतशाम से कहने लगी कि एहतशाम, अब डॉक्टर के पास चलें। मुझे लग रहा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो खुशी से एहतशाम को बता रही थी कि शायद अब जालिम शख्स के दिल में कोई मोहब्बत आ जाए, मगर उसके माथे पर तो बल्ला मन रखे। कहने लगा, अच्छा अगर ये बात है तो चलो। उसे तो लगा था शायद वो बच्चे की खबर सुनकर खुशी से उसे लेकर जाने का कह रहा है, मगर जैसे ही वो क्लिनिक में पहुंचे और वहां डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि मिस्टर एंड मिसेज एहतशाम बहुत जल्द आप माँ बाप बनने वाले हैं, आपकी बीवी उम्मीद से हैं। तो एहतशाम अगली पल कहने लगा कि अच्छा तो इसे अभी दवा दे दो, बच्चे को ज़ाया कर दो। अभी शादी को वक्त ही कितना हुआ, मुझे अपनी बीवी के साथ अच्छे लम्हात गुजारने हैं। ये बाप वाला झंझट नहीं पालना मुझे। अनाया तो वहीं की वहीं बैठी रह चुकी थी। डॉक्टर भी हैरान थे। कहने लगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं आप तो मुझे अच्छे खासे वेल सेटल्ड लग रहे हैं। ऐसा क्या मसला है जो आप बच्चे को अपनाना नहीं चाहते? ये तो गलत है, कत्ल है। मगर वो कहने लगा कि मुझे लेक्चर नहीं चाहिए। कितने पैसे चाहिए आपको? मैं दूंगा, बस इस बच्चे को ख़त्म कर दें। वह डॉक्टर अनाया को एक तरफ लेकर के तो गई थी, मगर अनाया रोते हुए कहने लगी कि प्लीज़ डॉक्टर ऐसे मत कीजिएगा। डॉक्टर ने तो उसे ये भी कहा था कि अगर तुम्हें कोई कानूनी मदद चाहिए तो मुझे बताओ, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। मगर अनाया डर चुकी थी। वो इनकार करने लगी, मगर डॉक्टर ने भी आकर झूठ बोल दिया था कि आपकी बीवी को इंजेक्शन दे दिया, लेकिन इस मराहल में यह है कि आप अगले 2 माह तक इनके करीब नहीं आएंगे, वरना इनकी तबीयत बिगड़ सकती है और इनकी जान भी जा सकती है। एहतशाम उसे लेकर घर आ चुका था, मगर इस बीच बीच में उसने उसका लिहाज नहीं किया था, बल्कि वो पूरी शिद्दतों से उस पर अक्सर हावी होता था। अनाया दूसरी जानिब दिलावर के बच्चों के साथ काफ़ी घुल मिल चुकी थी। बच्चों ने तो उसे मामा कहना भी शुरू कर दिया था और दिलावर उसे देखकर काफ़ी खुश था कि उसके बच्चे ज़िंदगी की तरफ लौट रहे हैं। ज़रीना बेगम को तो लगा था कि शायद ये सामने वाले घर में अपने माँ बाप के साथ रहती है। कहने लगी, बेटा मुझे ये लड़की बड़ी अच्छी लगी है, बच्चे भी इसके साथ मानूस हो चुके हैं। क्यों ना ऐसा हो कि तुम इस लड़की से शादी कर लो और ये हमेशा के लिए हमारे घर में रह जाए। दिलावर ये सुनकर थोड़ा हड़बड़ा कहने लगा कि ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अम्मा, मैं नौरीन के जाने के बाद किसी और औरत का सोच भी नहीं सकता। मगर ज़रीना बेगम उसे जब समझाने लगी तो वो गहरी सांस भरकर कहने लगा कि चलिए ठीक है, मैं कल जाकर उसके वालिदैन से बात करता हूँ। उस रोज़ जब इन सब बातों से अनजान अनाया घर आई तो सामने का मंजर उसका वजूद कांपने पर मजबूर कर चुका था, क्योंकि सामने इंतहाई गुस्से में एहतशाम खड़ा था। उसके अंदर आते ही वो उसे बाजू से पकड़ कर कहने लगा कि बोलो, मेरे जाने के बाद कहाँ जाती हो तुम? ये सारी कारस्तानी कब से चल रही थी तुम्हारी, बताओ किससे मिलने गई थी? उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ रहा था। अनाया की तबीयत पहले ही थोड़ी खराब थी। वो कहने लगी कि प्लीज़ छोड़ें मुझे, कुछ भी गलत नहीं करने गई थी, आपकी इमानत में कोई ख़यानत नहीं की मैंने। मगर वो उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारने लगा। कहने लगा कि कमीनी, बता किधर गई थी? और ये पैसे कहाँ से आए? क्या करके आई है तू? आज ये नायक को तनख्वाह मिली थी। थप्पड़ खाकर वो रोते हुए कहने लगी कि नौकरी कर रही थी मैं सामने घर में, अपनी माँ और बहन भाइयों का खर्च उठाना था मेरे। क्यों मार रहे हैं मुझे? गलती क्या है मेरी? सिर्फ ये कि मैंने आपकी मोहब्बत को कबूल किया। वो ये बात कर रही थी, दिलावर भी तभी घर के दरवाजे पर आ चुका था। ये सारा मंजर देख रहा था जब एहतशाम उसके मुंह पर मजीद थप्पड़ मार कर कहने लगा, चुप हो जा, मेरी मर्जी के बगैर तुम नौकरी कर रही थी, अब देख तेरा हशर क्या करता हूँ। जोर से मुक्का उसने उसके पेट में मारना ही चाहा था, जब वो कहने लगी कि नहीं प्लीज़, मेरे पेट में आपका बच्चा है, मत मारे मुझे, खुदा के लिए कहर से डरो, कितना जुल्म करोगे मुझ पर? बच्चे का सुनकर तो एहतशाम का पारा ही हाई हो चुका था। कहने लगा, ये अच्छा झूठ बोला है तुमने और इस डॉक्टर ने मेरे साथ, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। वो एक जोरदार मुक्का उसके
وہ ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ میں مار چکا تھا۔ ادھر یہ سب دیکھتے ہوئے دلاور سے مزید صبر نہ ہوا۔ وہ اندر چلا آیا۔ پہلے تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ میاں بیوی کے بیچ کا معاملہ، لیکن اب بات بگڑ چکی تھی۔ عنایہ گلے شگاف چیخیں ماری تھی، آس پاس کے گھر والے بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ جب اسے یوں مارتا دیکھ کر دلاور آگے بڑھا اور احتشام کو گریبان سے پکڑ کر اسے مارنے لگا۔ کہنے لگا، بدبخت انسان، تو انسان ہی درندہ ہے۔ درندہ، اٹھ، تیرے جیسے درندوں کو پنجرے میں بند رکھا جاتا ہے، کتوں جیسا ٹریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ تم جیسے درندے سے قابل ہو۔ احتشام تو دلاور کے سامنے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا۔ فوراً پولیس کو بلوا کر احتشام کو ڈومیسٹک وائلنس کے کیس میں اندر کروا دیا اور درد سے تڑپتی ہوئی عنایہ کو ہاسپٹل لے کر چلا گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ بچہ ختم ہو چکا ہے۔ 2 روز تک عنایہ بے ہوشی کی کیفیت میں رہی تھی اور پھر دلاور اسے اپنے گھر میں لے کر آیا تھا۔ گھر کے کونے میں بیٹھی وہ روتی رہتی۔ زرینہ بیگم اسے دلاسا دیتی رہتی۔ وہ احتشام سے طلاق بھی لے چکی تھی۔ احتشام لمبی قید کے لیے جیل جا چکا تھا۔ جیسے اس کی ماں کو پتہ چلا تو اس کی ماں اور بہن بھائی اسے لینے کے لیے آ چکے تھے۔ اسے اپنے ساتھ لے بھی گئے، مگر عدت پوری ہوتے ہی دلاور سیٹھ اور زرینہ بیگم اس کا رشتہ لینے آ چکے تھے۔ عنایت دوسری مرتبہ زندگی شروع کرنا تو نہیں چاہتی تھی۔ ایک بار مرد پر بھروسہ کر کے وہ آزما کر دیکھ چکی تھی، مگر جب اس نے زرینہ بیگم اور پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ بالکل ماں جیسی محبت کر رہے تھے، تو عنایت نے یہ رشتہ قبول کر لیا اور دلاور سیٹھ سے اس کی شادی ہوگی۔ دلاور نے عنایت کے بھائی کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اپنے آفس کا کام بھی دلوا دیا تھا، جو وہ گھر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر کر دیا کرتا۔ بھلے اس کے پاس ڈگری نہیں تھی، مگر کام کچھ ایسا تھا کہ وہ سمجھ کر وہ گھر بیٹھ کر ہی کرنے لگا۔ یوں اس کے مائکے کے حالات بھی بہتر ہونے لگے تھے۔ عنایت کی زندگی کو معمول پر لوٹنے میں کافی مہینے لگے تھے، مگر دھیرے دھیرے وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ دلاور اور احتشام میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جس قدر محبت اور عزت دلاور نے اسے دی تھی، اصل محبت کیا ہوتی ہے عنایت کو اب معلوم ہوا تھا، اور یوں ہی وہ دلاور کے سنگ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگی۔ مگر ہاں، دوبارہ وہ کبھی ماں نہیں بن پائی تھی، کیونکہ جس انداز میں اس پر ظلم کر کے احتشام نے اس کے بچے کو مارا تھا، وہ دوبارہ ماں بننے کی صلاحیت ہی کھو چکی تھی۔